اب آئیے میں بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد آل نبی، اولاد علی، شہزادہ امام حسین، حضور شیر ربانی، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب بیبار، قرار جسم و جان، حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی سے میں دبن گزارش کرتا ہوں، حضرت اپنے نورانی برفن خطاب سے ہم سامعین کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئی حضرت کے آنے سے قبل بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف امیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف امیم آتا ہے، اس محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شبیم آتا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی اعظم بندیل کھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم پر من بے سر و ساما مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد مندہ، انیس بے کساں، راحت عاشقاں، وجہ تخلیق کون و مکان، وہ جن کا چہرہ چمکا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، وہ جن کی زلفیں لہرائیں تو قرآن واللیل پکار اٹھا،
وہ جس کی رفتار کو دیکھ کر سبحان الذی اسرا کہا، وہ جس کے کردار کو دیکھ کر انکا لعلی خلق عظیم کہا گیا، وہ جس کا چلنا معجزہ، جس کا اٹھنا معجزہ، جس کا کھانا معجزہ، جس کی ہر ادا معجزہ، وہ جو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ جو گردوں کو سہارا دینے والا ہے، وہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ جس کی خاطر زمین و زماں بنے، مکین و مکہ بنے، چنین و چنا بنے، جس کی خاطر کل کائنات بنی، آئیے اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت پہ پورا مجمع دل لگا کر بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں، اس سے بہتر سمجھتا ہوں پہلے کہ اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے چند اشعار نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر لیے جائیں، کیونکہ ہم بڑے چالاک ہیں۔ سنی بڑا چالاک ہوتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتا کہ اگر نثر میں تعریف کریں گے نبی کی تو بھی ثواب، نظم کیوں رہ جائے۔ اور پڑھوایا آپ کو اس لیے جاتا ہے تاکہ فرشتے گواہ ہو جائے کہ کل قیامت میں اگر نیکیوں کی کمی پڑے تو ہم یہ کہہ سکے پروردگار، ہم اننت پور میں بیٹھ کر مسجد حسین میں تیرے نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو نعت پڑھنا یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ تعجب کیا مہو اختر نبی کی نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا مہو اختر نبی کی نعت پڑھتے ہیں، خدا کے سارے پیغمبر نبی کی نعت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ خدا کے سارے پیغمبر نبی کی نعت پڑھتے ہیں، اور پورا قرآن تو نبی کی نعت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ عشق کی نگاہوں سے دیکھو تو ہر حرف میں نبی کی نعت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے بابا سے بولیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کی نظر ہو گئی، 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 شام غم کی سحر ہو گئی، شام غم کی سحر ہو گئی، مصطفیٰ کی نظر ہو گئی، مصطفیٰ کی نظر، اور ان کے روضے کی ہر جھلک۔ جن عاشقان مصطفیٰ نے نبی کا دیار دیکھا ہے، کیا دیار ہے میرے آقا کا۔ نبی کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے، عاشقوں کے سامنے اگر نبی کے شہر کا تذکرہ کر دیا جائے
تو عاشق مچل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ وہی مدینہ ہے جس کو میرے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، وہی مدینہ ہے جہاں نبیوں کا سلطان آرام فرما ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 فرشتے شام کو نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں کا ذرہ ذرہ خورشید و قمر کو آنکھیں دکھاتا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے نبی نے قیام فرمایا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں حسنین کریمین کا بچپنا گزرا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں مولا علی کو ولایت کے تاجدار بنایا گیا، یہ وہی مدینہ ہے، یہ عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ جب مدینے کا ذکر آتا ہے عاشق مچل جاتا ہے اور جو کہتا ہوا نظر آتا ہے مدت سے ہے اس دل میں تمنائے مدینہ، مدت سے ہے اس دل میں تمنائے مدینہ، سرکار مدینہ ہمیں بلوائے مدینہ، آیا جو نظر خواب میں صحرائے مدینہ، آیا جو نظر خواب میں صحرائے مدینہ، میں تھام کے دل کہنے لگا ہائے مدینہ۔ اور سچ ہے کہ غریب اب تو یہی دل میں ٹھنی ہے، سچ ہے کہ غریب اب تو یہی دل میں ٹھنی ہے، سب چھوڑ کے بالکل ہی چلا جائے مدینہ، سب چھوڑ کے بالکل ہی چلا جائے مدینہ۔ اور جب بات آگے بڑھتی ہے شہر مدینہ کی تو پیر و مرشد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، روئے زمین کا درے شہوار سامنے ہے، سلطان بحر و بر کا دربار سامنے ہے، لبیک اے اجل آ مجھ کو گلے لگا لے، روبرو ہے آقا دیدار سامنے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو عاشق کہتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دن اے خدا مدینے میں، ایک دن اے خدا مدینے میں دیکھوں پھرتا ہوا مدینے میں، ہے نا، دیکھوں پھرتا ہوا مدینے میں، مدینے میں کیا ہے، کیا ہے مدینے میں؟ عاشق سے پوچھو تو عاشق کہتا ہوا نظر آئے گا، باغ جنت سے، باغ جنت سے چھن کے آتی ہے، باغ جنت سے چھن کے آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ مدینے میں کیا ہے، مدینے میں کیا ملتا ہے مدینے میں؟ عاشق کہے گا کیا گیا کیا ملا مدینے میں، اما وہ ملے دل گیا مدینے میں، وہ گئے وہ ملے دل گیا مدینے میں۔ مدینے میں مرنے کی آرزو کرتے ہیں لوگ، کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ عاشق جواب دے گا مرنے سے وہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آکے کاندھا دیا، آکے کاندھا دیا فرشتوں نے، انسانوں نے نہیں، فرشتوں نے کیا کیا؟ آکے کاندھا دیا آکے کاندھا دیا فرشتوں نے، کب؟ جب جنازہ اٹھا مدینے میں، آکے کاندھا دیا فرشتوں نے جب جنازہ اٹھا مدینے میں۔ وہ مدینہ اللہ اکبر، عاشقوں کے دل کی دھڑکن وہ مدینہ کیا ہے مدینے میں؟ عاشق سے پوچھو، جب عاشق جاتا ہے نا اور نبی کا روضہ نظر آتا ہے، اللہ کرے جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے میلاد النبی کے صدقے ان کو مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، ہے نا؟ جب نبی کے دیار میں آدمی پہنچتا ہے، نبی کا روضہ سامنے، نبی کا دربار سامنے، اما غریب نواز کے یہاں چلے جاؤ تو وہاں ایسا دل لگتا ہے، ایسا دل لگتا ہے جب عطائے رسول کا یہ عالم ہے تو رسول کا عالم کیا ہوگا؟ اور غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچو
जन्नती दरवाजा है कि नहीं? जन्नती दरवाजा ये अताए रसूल है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं। ये गरीब नवाज जन्नती दरवाजा, दरवाजे से घुसो जन्नत में चले जाओगे। आप कहेंगे यहां से गए तो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने के लिए तो मरना पड़ता है। बगैर मरे जन्नत नहीं, जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नती दरवाजा तो है, लेकिन जन्नत कहाँ है? याद रखो दोस्तों, ये गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है कि आशिक की तमन्ना यही रहती है कि तुम्हारे दर से दयारे रसूल तक पहुंचूं, तुम्हारे दर से दयारे रसूल तक पहुंचूं। यही है कल्ब का अरमान या गरीब नवाज। मेरा तो तजुर्बा है कि जब पहली हाजिरी मैंने गरीब नवाज के आस्थाने पर दी है तो मैं अकेले नहीं गया, बल्कि मुझको भेजा गया। भेजने वाला भी कोई मामूली नहीं, दुनिया जिसको मखदूमे रब्बानी कहती है, अपनी जेबे खास से पैसे अता करके मेरे वालिद और वालिदा हज के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से फ्लाइट है, पैसे मुझको दिए जा रहे हैं, बेटा जाओ अजमेर में शरीफ में हाजिरी देना। मैं सोच रहने लगा क्या बात है। खैर मैंने वालिदैन को रुखसत किया, अजमेर मुअल्ला पहुंचा, वहां हाजिरी दी। अल्लाह वालों की नजर खुदा जाने क्या देखती है ना। मुझे बाद में समझ में आया कि दादा जान ने ऐसे ही नहीं भेजा था, वीजा लगवाने भेजा था, वीजा लगवाने भेजा था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ऐसी हाजिरी मकबूल हुई दूसरे ही साल। दादा मुर्शिद के साथ मदीने तैयबा रवाना हो गया। समझ में आया इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए क्योंकि वो आंखों से नहीं देखता, अल्लाह के नूर से देखा करता है ना। तो गरीब नवाज का ताल्लुक बहुत मजबूत है मदीने से, है कि नहीं? तो जन्नती दरवाजे में जाएंगे आप तो फिर जन्नत भी जाना पड़ेगा, और जन्नत जाने के लिए मरना पड़ेगा। कौन कौन मरने को तैयार है? भले कितने लोग हाथ उठा दे, है ना, कि हम मरने को तैयार हैं, लेकिन एक मौत ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं मौत का तस्करा कर दूं अभी तो कल से पब्लिक आधी हो जाएगी। ये मौलाना डराते बहुत है? लेकिन कमाल की बात है बुजुर्गों और दोस्तों, एक मौत ऐसा वाहिद टॉपिक है जिसपे किसी का इख्तिलाफ नहीं। जो आया है उसको जाना है, बस फर्क ये होता है आशिक जब दुनिया से जाता है ना तो वो घबराता नहीं है, वो तो ये तमन्ना करता है जब कब्र की रात होगी, कब्र की अंधेरी रात है, कोई साथ नहीं है, लेकिन आशिक मचल रहा है, आशिक मचल रहा है। कब्र में जाएंगे, आज भूले न समाएंगे, कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। जिन पर दरूद भेजते थे वो नबी आने वाले हैं, जिनकी नाते सुनते थे वो अल्लाह का पैगंबर आने वाला है, जिनका जिक्र सुन के मचलते थे वो कायनात का शहंशाह आने वाला है, जिसकी जुल्फों का जिक्र सुनते थे वो अल्लाह का पैगंबर आ रहा है। कब्र की अंधेरी रात आशिकों के लिए ईद की सुबह हो जाती है।
کیونکہ جانے کائنات قبر میں آ رہے ہیں، فخر موجودات قبر میں آ رہے ہیں، بشیر و نذیر قبر میں آ رہے ہیں، اللہ کا محبوب قبر میں آ رہا ہے۔ مومن اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ جن کی خاطر مرے تھے آج وہ جلوہ نظر آ گیا۔ ہے نا؟ تو مرنا سب کو ہے کہ نہیں؟ سب کو مرنا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کل ہم نہ رہیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ سب کو مرنا ہے، کوئی بچے گا نہیں؟ بچے گا، جو آیا ہے وہ جائے گے۔ یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آج ہم دنیا کی خاطر پروردگار سے دور جا رہے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، کماؤ پیسہ۔ اسلام نے پیسہ کمانے کو منع نہیں کیا۔ ہم تو دعا بھی یہی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے کیا مانگتے ہیں ہم؟ قرآن کی سب سے شاندار دعا، علماء بیٹھے ہیں، مولانا جیلان صاحب سے پوچھئے گا، ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کے لائق ترجمہ کر دوں، اے اللہ ہم کو اچھی دنیا عطا فرما۔ جب دنیا اچھی ہو گئی، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ جب دنیا اچھی کر دی ہے تو آخرت بھی اچھی کر دے۔ اور آخرت کب اچھی ہوگی؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا حاصل کرنا برا نہیں ہے، غلط طریقے سے حاصل کرنا برا ہے۔ دنیا جب ہوگی نا، تبھی تو آپ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ اگر دولت دے تو عثمان غنی جیسا کلیجہ بھی دے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ عثمان غنی کا مذہب اسلام پر بہت بڑا احسان۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ کس سے خریدی؟ بولو۔ سرکار سے ہمیں عاشقوں کو درس مل گیا، جنت بھی مصطفیٰ دیتے ہیں، بشرطے کے لینے والا ہو جنت بھی دیتے ہیں، اور حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بھی بنا دیتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا حاصل کرنا بری بات نہیں، لیکن دنیا میں پھر کے رب کو بھول جانا یہ ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ بڑی بڑی عمارتیں، آپ بتائیے، آپ کے سامنے ابھی تو کورونا پیریڈ میں کتنے ہمارے چاہنے والے کتنے گزر گئے، نوجوان، بوڑھے، بچے۔ ایک قدرت نے کروٹ لی ہے، حشر کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بچپنے سے، قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ قدرت نے وہ منظر بھی ہم کو دکھا دیا اس پیریڈ میں، باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹا قریب جانے کو تیار نہیں ہے، بیٹے کا جنازہ رکھا ہے، باپ چھونے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ موت کا خطرہ ہے۔ یہی نفسی نفسی مل گئی، یہی نفسی نفسی کا منظر قدرت نے دکھا دیا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے۔ نیک عمل کر لو پیارے، یہ یہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور مصطفیٰ اگر خوش ہو گئے تمہارے نیارے ہو جائیں گے۔ بہت اسلام پر اعتراض کرنے والے جناب مولانا، اسلام ہماری مائیں بہنیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اس کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، ماں کی پرورش اگر صحیح ہو گئی تو اولاد بھٹک نہیں سکتی، ہے نا؟ کیونکہ پہلے بچے کی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔
پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، جیسی بچے پرورش پائیں گے، جیسا بیج بوگے ویسا پھل پاؤ گے۔ اگر ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو اولاد حسنین کریمین جیسی ہوتی ہے، ماں طیبہ طاہرہ ہوتی ہے تو اولاد غوث اعظم جیسی ہوتی ہے، ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو اولاد غریب نواز جیسی ہوتی ہے، ماں طہارت گزار ہوتی ہے تو اولاد بابا فخر الدین جیسی ہوتی ہے۔ اگر ماں صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے تو اولاد سرکار ربانی جیسی ہوتی ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، آپ کہہ سکتے ہیں حضرت اب کوئی حسین نہیں ہو سکتا، اب کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، اب کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا، تو میں کہوں گا ہاں اب کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، اب کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا، اب کوئی حسین اعظم نہیں ہو سکتا، لیکن پرورش صحیح ہو جائے تو غلام غوث اعظم ہو سکتا ہے، غلام حسین اعظم ہو سکتا ہے، غلام غریب نواز ہو سکتا ہے۔ وہ یاد کرو منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی، جھوم کے بولو اور مچل کے بولو، یہ وہ خاتون جنت جن کا نام آتا ہے تو دل ادب سے جھک جایا کرتے ہیں، یہ وہ خاتون جنت ہیں۔ اللہ اللہ کہ ساری کائنات میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ساری کائنات میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن خاتون جنت اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر وہ گھر میں آتی ہے تو محبت میں میرے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی جگہ پہ خاتون جنت کو بٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ ماں باپ میرے آپ پر قربان، اور یہ خاتون جنت ہے جن کے لیے میرے نبی کہتے ہیں بیٹا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان۔ یہ وہ خاتون جنت ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ خاتون جنت ہے جن کا پردہ مثالی پردہ ہے، یہ وہ خاتون جنت ہے اللہ اللہ کہ جب محشر قائم ہوگا تو سارے لوگوں کو ندا دینے والا ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے غوث، اب میں وضاحت نہیں کروں گا لیکن اہل محشر میں سب آ رہے ہیں۔ نگاہیں نیچی کرو، کیوں؟ نبی کی لاڈلی گزرنے والی ہے، حسنین کی ماں گزرنے والی ہے، وہ خاتون جنت کہ نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن، اور تیری ممتا کے ہیں دو نین، تیری ممتا کے ہیں دو نین، تیری ممتا کے ہیں دو نین، کون؟ ایک حسین ایک حسن فاطمہ، ایک حسین ایک کون فاطمہ کہ عرش سے بن کے آئی ہے وہ، عرش سے بن کے آئی ہے وہ، مرتضیٰ
کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ۔ سبحان اللہ، وہ خاتون جنت جن کا پردہ مثالی ہے نا؟ ان کا کردار دیکھو، کس کی شہزادی ہے؟ بولو، جن کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ یہ وہ پیغمبر کہ جو کائنات زمین پہ رہ کر اگر آسمان کے چاند کو اشارہ کرتا ہے تو آسمان کا چاند اپنا کلیجہ چیر دے۔ جو شہنشاہ کی دختر ہے، جو شہنشاہ کی بیٹی ہے، بیوی کس کی ہے؟ کس کی بیوی ہے؟ جو فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے، وہ کہ جس کی تلوار کبھی بدر کے میدان میں چمکی، کبھی احد کے میدان میں چمکی، وہ اس کی بیوی کہ جس کی جب تلوار چلتی تھی نا تو میدان کارزار کا ذرہ ذرہ یہ پکارتا ہوا نظر آتا تھا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا فتح الا ذوالفقار۔ یہ اس کی زوجہ ہے، اس کی زوجہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کو نبی نے تھاما تھا اور بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ علی کی زوجہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ اس علی کی زوجہ ہے اس کی ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے معمولی شخص ہے، لیکن جس کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھے جس کو جبریل نہ سمجھ پائے، ہے نا؟ یہ وہ مولا کائنات ہے جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہوئی ہیں، اگر کسی کو ولایت ملی ہے تو وہ مولا علی کے واسطے سے ملی۔ چمن چمن کلی کلی، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک فطرت دیکھتا ہوں میں کہ جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہم عاشق تو مچل جاتے ہیں اور دشمن دہل جاتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ علی کی زوجہ ہے کون؟ فاطمہ۔ کسی چیز کی کمی؟ بولو، کوئی کمی نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے پنجتن کا کہ ساری بادشاہت انہی کے گھر میں ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، کرامت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے۔ میرے نبی نے پنجتن کو تو سردار بنا ہی دیا، یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے علی انت سید العرب، اے علی تم عرب کے سردار ہو۔ بیٹی فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار، اور یہ حسن حسین جو چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، ہے نا؟
پورا گھرانہ ہی سرداروں کا گھرانہ ہے. وہ سردار سید الانبیاء کی بیٹی مولا علی کی زوجہ حسنین کی والدہ. لیکن اے میری ماؤ بہنوں، اے میرے ساتھیوں، ذرا غور کرو ان کی زندگی. ہاں چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی. شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں. آج ہمارے ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ساتھ اس کو گھر کا ماحول ایسا ملتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں. گالی گلوچ کا اس کو ایٹماسفیئر ملتا ہے، ماحول ملتا ہے. بچہ پیدا ہو رہا ہے، گانوں کی دھنیں سنائی جا رہی ہیں. ٹی وی اور موبائل کے ذریعے بچے کی پرورش ہو رہی ہے. دیکھو خاتون جنت ہاتھوں سے چکی پیس رہی، اپنے شہزادوں کا جھولا ایک ہاتھ سے جھلا رہی ہے اور زبان سے قرآن کی آیتیں سنا رہی ہیں. یہ ماں کی پرورش کا اثر تھا. مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حسین نے بچپنے سے قرآن سنا تھا، بچپنے سے قرآن کی لوریاں سنی تھی. قرآن بچپنے سے پلایا گیا تھا. کبھی ماں خاتون جنت کے ذریعے، کبھی نانا کی زبان کے ذریعے. یہ پرورش کا نتیجہ تھا کہ کائنات نے دیکھا کہ کربلا میں میرے امام کا سر تن سے تو جدا ہو گیا ہے، نوکے نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا ہے، لیکن قرآن کا ساتھ ایسا حسین نے نبھایا ہے کہ بعد شہادت بھی نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے بھی میرا حسین قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر. جب پرورش صحیح ہوتی ہے، زیادہ دور مت جاؤ. ایک محترمہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، قرآن کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے. مدرسے بھیجا جاتا ہے، استاد قرآن شروع کروا رہا ہے. استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں استاد نے شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین. جہاں استاد خاموش ہو گیا وہ بچہ الحمدو پوری پڑھ رہا ہے. پورا پہلا پارا پڑھ ڈالا، دوسرا پارا پڑھ ڈالا، تیسرا پارا پڑھ ڈالا، چوتھا پارا پڑھ ڈالا. 17 پارے، 17 پارے پڑھ کر سنا دیے. استاد نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. شہزادے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہاں ماں کے پیٹ سے سیکھا. ماں کے پیٹ سے سیکھا. میں جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 17 پاروں کی حافظ تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی. میں نے ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پارے یاد کر لیے. آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ محبوب سبحانی تھے، قطب ربانی تھے، قندیل نورانی تھے، شہباز لامکانی تھے، پیران پیر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے 55 کا یہ عالم ہے نا؟ تو ان کے 55 کا عالم کیا ہوگا؟ گاڑی پہ مت جائیے، محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے رسول ہو تو ہمیشہ دل جوان رہتا ہے.
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پرورش بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیے نا، آج بچے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا بیج بو گے ویسی فصل کاٹو۔ آج بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں، بچہ بھی بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ سنو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، کہ اگر کسی شخص نے کسی بزرگ کا ادب و احترام اس کی عمر کی وجہ سے کیا، تو جب وہ اس عمر کو پہنچے گا تو اللہ اس کے لیے ایسے افراد پیدا کر دے گا جو اس کا ادب و احترام کیا کریں گے۔ اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریے۔ آج کیسا کیسا دور چل رہا ہے۔ آج ہماری بہنیں اسلام چھوڑ کر غلط طریقے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کردار کو سنوارو، اپنے گھر کے ماحول کو سنوارو۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایمانداری کی بات آتی تھی تو ثبوت کے طور پر مسلمانوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ آج اتنا ہی مسلمان بدنام نظر آ رہا ہے۔ ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں تو معذرت چاہوں گا، لیکن ان محفلوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ بولیے، ہے کہ نہیں؟ پرورش جیسی ہوتی ہے، خاتون جنت نے پرورش کی تو حسنین جیسی اولاد ملی۔ کوئی غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی غریب نواز بن کے چمکا۔ یہ سب کیوں چمکے ہیں؟ اس لیے ان کی ماؤں کی تربیت میں بہت بڑا اثر ہے۔ بتاؤ، اجمیر شریف جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ گئے ہو؟ جنتی دروازہ دیکھا ہے؟ جنتی دروازے میں جب جاؤ گے تو کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں۔ اور جنت میں جانے کے لیے آگے پٹری پہ کہ نہیں آئے ابھی؟ مرنا پڑے گا، اور مرنے سے ہم بہت گھبراتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کی تیاری ہوتی ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں۔ امتحان سے وہی گھبراتا ہے جس کا سلیبس کمپلیٹ نہ ہوا ہو۔ جس کی تیاری انکمپلیٹ ہو وہی پہ امتحان سے گھبرائے گا، اور جو تیار بیٹھا ہوگا وہ کہے گا آج ہو جائے امتحان، ابھی ہو جائے۔ ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا، ہے نا؟ لیکن سنو، یہ عطائے رسول ہے، چمن زہرا کے پھول ہیں، ان کا تعلق نبی سے بہت گہرا ہے۔ میں نے بتایا نا، ویزا یہاں لگتا ہے، مدینے جانا ہے تو ویزا اجمیر میں لگواؤ۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، تو پتا چلا جنت میں جانا ہے، دروازے سے یہاں گھسو، مدینے میں نکلو۔ مدینے میں جنت ہے کیا؟ بولو، ہے کہ نہیں؟ سچی والی، اچھی والی، سچ مچ والی ہے؟ سچ مچ والی جنت دیکھنا ہے؟ کس کس کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، بغیر مرے ہوئے تم بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ جیتے جی کہتے ہیں اسے حرمت، یہ ہے قدر افزائی، تعظیم کو حضرت کی جنت بھی اتر آئی۔ اسی دنیا میں جنت دیکھ لیتا میں بھی جیتے جی، اسی دنیا میں جنت دیکھ لیتا میں بھی جیتے جی،
جو ہو جاتا مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. اور یہ کوئی محض عقیدت کی بات نہیں ہے. اور جنت دیکھنا ہے مدینے میں چلو, نبی کے آستانے میں پہنچو, وہ نبی کا دیار جب نبی کے روضے پر نظر جاتی ہے عاشقوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اب عاشق سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ تو ایسا دربار ہے, ایسا دربار ہے, میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے, اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. عاشق سوچتا ہے اب کیا کروں, سجدے میں جاؤں یا شریعت کو بچاؤں, کیونکہ وہ تو ایسا دربار ہے, ایسا دربار ہے کہ پیشانی مچلنے لگتی ہے, دل تڑپنے لگتا ہے. ارے تم اور ہم کیا, وقت کا مجدد جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے, وہ بھی جب نبی کے دیار میں پہنچتا ہے نا تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے پیش نظر, پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. لیکن روکیے, روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. دل تڑپ رہا ہے سجدہ کے لیے لیکن شریعت روک رہی ہے. وقت کے مجدد نے دیکھو بڑی چالاکی سے کام لیا. کیا کہتا ہے, سجدے کو بولو دل ہے بے قرار, سجدے کو دل ہے بے قرار. کیا بے قرار ہے سجدے کے لیے؟ بولو بھائی, بس ختم ہے تقریر. سجدے کے لیے دل بے قرار ہے. آگے یہ نہیں کہتے کہ روکیے دل کو, روکیے نہیں, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے, سر کو روکیے, دل کو مت روکیے, سر کو روکیے, کیونکہ سر جھکتا ہے خدا کے سامنے, دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے سامنے. نبی کے آستانے پر پہنچ گئے حضرت, جنت کہاں ہے؟ آؤ حدیث کی بارگاہ. میرے نبی فرماتے ہیں ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور آسان کر دوں, حضرت میں نے جنت کی کیاری میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی. کس کی کیاری میں؟ یہ کسی نے نہیں بنایا ہے, نبی نے جنت بنایا ہے. سوچنے لگا یا رسول اللہ, یہ آپ نے پورے مدینے کو جنت نہیں کہا, صرف اتنی سی جگہ کو جنت کہا. تو عشق نے جواب دیا گوہر ربانی, معاملہ یہ ہے میرا نبی گھر سے مسجد, گھر سے منبر, منبر سے گھر, گھر سے منبر, منبر سے گھر, گھر سے منبر, منبر سے گھر. میرے نبی کے قدم جہاں پڑ گئے زیادہ تعداد میں, نبی کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو رب نے جنت بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے نبی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ جس کے قدم جہاں پڑ جائیں تو خدا اس جگہ کو جنت بنا دے۔ یا رسول اللہ ہم گنہگاروں کے دل میں بھی کبھی آ جائیے، تشریف لے آئیے، آپ کے قدم کی برکت سے ہم اپنے دل کو بھی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مدینہ طیبہ کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔